بھائی آپ نے جس طرح بات کی ٹریکٹر مارچ کی، تو کیا ہم یہاں بھی دیکھیں گے کہ آپ لوگ اسلام آباد کا رخ کریں گے اور بھارتی حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ اپنی پالیسیز کو درست جانب لائیں اور کسانوں اور ملک بھر کی عوام کے لیے کچھ ریلیف کا سبب ہو جائے؟ صرف لوکل سطح تک دیکھیں لوکل نہیں ہے، ڈویژنل لیول پہ ہائی لائٹ کرنا ظاہر ہے. جب ٹریکٹر مارچ کی بات کرتے ہیں ٹریکٹر کو بدین سے لے کے اسلام آباد تک آنے میں وقت لگتا ہے. ہم نے 27 فروری کو ایک مارچ کا اناؤنس کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں فیڈ ان ہوں گی اور وہ جو پریشر وہاں سے ہم بلڈ کریں گے. یہ نہیں ہے آج کل کے زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے حیدرآباد میں یا سکھر میں یا رنگیار خان میں یا کہیں بھی یہ ٹریکٹر مارچ کیا ہے تو وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. تو مقصد یہی ہے کہ وہ گراؤنڈ سویل کریٹ کرنا. پھر آپ کر لیں. یہ بتائیے کہ جس طرح ٹریکٹر مارچ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے اصل میں سے فیلر یہ آیا کہ جس طرح مودی کے خلاف ایک جدوجہد چل رہی ہے، کیا یہ اسی طرح کا ہے اور یہ مسلسل رہے گا 27 فروری تک؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی حیران ہو گئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال میں اس حکومت کو جو اسپیس ہے وہ اپوزیشن کی وجہ سے بھی زیادہ ملا ہے. جس طرح کیونکہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہی ہیں اب کیا اپوزیشن کی ساری جماعتیں ایک تو یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے، سینٹ چیئرمین سے، اسپیکر سے، یا نمبر 1. نمبر 2 جو پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا جو ٹرانس مارچ ہے، کیا یہ سارے فریق کسی دوسری ڈیٹ پر اتفاق کر کے یکمشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے کیا یہ انڈیا کی ایگزامپل پہ چل رہے ہیں. انڈیا کا پہلا تو نہیں تھا لیکن ایک سکسیسفل ایگزامپل تھا جب مودی تو ہر قسم کے ظلم کی ایک سمبل بن گیا ہے. تو وہاں کے جو کاشتکار تھے خاص کر پنجاب اور ہریانہ میں، انہوں نے بھی تو اس کا جو قانون اس نے نیا بنایا تھا کارپوریٹائزیشن کا، اس کے خلاف ایک تحریک چلائی اور کامیاب تحریک چلائی. اس طرح سے یورپ میں بھی کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ فارمر کے پاس تو یہی ایک چیز ٹول ہوتا ہے کہ وہ ٹریکٹر پہ چڑھے اور شہروں کی طرف رخ کرے اور شہر والوں کو یاد دلائے کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کو نہ صرف ہم ہیں اور انسان ہیں بلکہ آپ کا جو سارا جو سامان ہے وہ ہمارے ہی پیداوار سے آتا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. اب باقی یہ ہے کہ کتنی کوآرڈینیشن. دیکھیں ان ہاؤس آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم تقریباً ہر چیز پہ چاہے وہ آج کا دن ہے یا آگے جا کے جو بھی انسٹرومنٹس استعمال ہوں گے وہ اس سب میں ایک حد تک کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اب آہستہ آہستہ جب ہم نے اعلان کر دیا ہے 27 فروری کا، پی ٹی ایم نے اناؤنس کیا تھا لیٹ مارچ کا. ہم نے فروری اس لیے بھی کیا کیونکہ مارچ بہت دور ہے، لوگوں کے مسائل آج کے ہیں، لوگوں میں اتنا پیشنس نہیں رہا. وہ تو جہاں سے ہم چلتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ان سے کب جان چھڑا رہے ہو، کیونکہ وہ روز شام کو جب جاتا ہے سودا لینے کے لیے، روز گھر جاتا ہے سودا لے کے واپس آتا ہے یا نہیں لے کے واپس آتا کیونکہ اس کو کچھ ملتا نہیں ہے اپنے پیسوں میں، تنخواہوں میں. تو وہ تو بھی یہ سوچتا ہے کہ اب ایک ایک دن ان کے لیے جینا جو ہے وہ اجیرن ہو گیا ہے. تو اب ظاہر ہے جب ایک حد تک کوآرڈینیشن ہے، بات چیت تو ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے ہم اکٹھے بھی ہو گئے. اور اگر نو کانفیڈنس آیا، آئی ڈونٹ ڈائیورٹ آج کے پورا ٹاپک، لیکن نو کانفیڈنس آئے تو سب کو اکٹھے مل کے کرنا ہوگا. جس بھی اس پہ اینٹی پہ ہم کریں وہ ہوگا تو سب کا اکٹھا ہی. جی نبی صاحب، میرا تعلق بھی ایک زرعی گھرانے سے ہے. تو ہم گندم، چاول اور گنے میں ہمیشہ کافی عرصے تک خود کفیل رہے. کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ اتنی ہوئی ہے کہ ہم ان تینوں جو مین ہماری فصلیں ہیں اس میں ہم بالکل ہی ایسا ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کسان پریشان ہے، حقیقت میں بہت زیادہ پریشان ہے. اور دوسرا جو منی بجٹ میں زرعی آلات پہ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، یہ ایک اور ظلم.
آپ اس بارے میں کیا؟ دیکھیں پہلی بات بالکل آپ کی درست ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ایک میٹر آف فیکٹ طریقے سے ہوتی تھیں، گندم اگاتے تھے، چاول اگاتے تھے، کیا ابھی بھی اگاتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں نا. یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے آگے بڑھ کے نئے ورائٹیز دیں، اس کی جو بیج ہے، اور کاٹن میں بھی یہی ہے، صرف یہ 3 چیزیں نہیں ہے بلکہ کاٹن بھی یہ ہے کہ ہم تو ساری دنیا کو کاٹن، پاکستان واز اے میجر سپلائر آف کاٹن ان دا ورلڈ. پہلے را کاٹن، اس کے بعد کاٹن کو اسپن کر کے یارن کی صورت میں بھی ہم، اور یہی ہمارا مین اسٹے رہا ہے ایکسپورٹس کا. اب ہم نے وہ چھوڑ ہی دیا سب کچھ، کیونکہ ہم سے مینج نہیں ہو رہا. ہمارے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ نوٹس لیتے ہیں، کہتے ہیں میم چینی کا کرائسس ہے، اس کا نوٹس لے رہے ہیں، آٹے کا کرائسس ہے، نوٹس لے رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کھاد کا کرائسس ہے، ہم نوٹس لے رہے ہیں. جتنی نوٹس یہ لیتے ہیں اتنی شارٹیج بڑھ جاتی ہے، اور ون آفٹر اندر کمپلیٹ انکمپیٹنس اس کو جو کہتے ہیں، جہاں بیچ میں مافیاز، وہ کہتے ہیں کہ مافیاز کر رہے ہیں، تو آپ کس مرض کی دوا ہو بھائی؟ اگر کارٹیلز کو بھی آپ نہیں ٹیکل کر سکتے، آپ کے پاس مونوپولی کمیشن آف پاکستان ہے، آپ کے پاس کئی اور انسٹرومنٹس ہیں ان سے ٹیکل کرنے کے، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے. اس میں آپ کے اے ٹی ایمس بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کا اپنا ویسٹرن انٹرسٹ شامل ہے، اس میں کرپشن شامل ہے. بھائی ہمیں صرف لیکچر نہ دیا کرو، ہمیں تو سپلائز چاہیے، اور صحیح قیمت پہ سپلائز چاہیے. وہ تو آپ دینے کو تیار نہیں ہو. صبح شام آپ کا ایک ہی، آپ رٹ کے آئے ہو. جس دن آپ جا رہے تھے اس کے اوپر چڑھ رہے تھے کنٹینر کے اوپر، وہ تقریر آپ نے یاد کر لی ہے، وہ سبق آپ نے اچھی بچوں کی طرح روز ہمیں سکھاتے ہو. خدا کا واسطہ ہے وہاں سے پرانی ہو گئی، وہاں سے اتر آؤ اور کچھ لوگوں پہ رحم کرو. 2 لے لیں یہاں سے سوال، ایک ساتھ ہی لے لیں. اچھا یہ بتائیے